بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی شانہ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے حال پہ اللہ رحم فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے کہ ایک دھواں جو قیامت کے نزدیک نکلے گا۔ قیامت کے نزدیک ایک دھواں نکلے گا جو قیامت کی نشانی ہوگی۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ قیامت سے پہلے بھی ایک دھواں نکلے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ حدیث جو ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے، باب الفتن میں سے حدیث کا نمبر ہے 26۔ یہ آپ کے سامنے 26 نمبر ہے، یہ جا کے وہاں پہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ پہلی لائن سے دیکھیں، مجھ سے بصر بن عبید اللہ حضرمی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ابو ادریس خولانی سے، انہوں نے حذیفہ بن یمان سے، انہوں نے کہا کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلی باتوں سے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلی باتوں کا پوچھا کرتے تھے، لیکن میں برائی اور فتنے فساد کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ میں اس لیے پوچھتا تھا، مجھے ڈر تھا کہیں کہ میں اس فتنے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو ایک دن میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت والی زندگی میں تھے اور خرابی میں گرفتار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ہمیں یعنی کہ مسلمان بنا دیا اور ہم نیک ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا؟ ہدایت دی اور ہم سیدھی راہ پر آ گئے۔ تو اللہ کے رسول، کیا بھلائی کے بعد پھر برائی پیدا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، پھر اس برائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہوگی، مگر اس میں دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کیا دھواں کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پورا میری سنت پر نہیں چلنے کے، ان کی کوئی بات اچھی ہوگی اور کوئی بات خلاف شرع ہوگی، یعنی آدھے تیتر آدھے بٹیر، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ سنت کے اوپر بھی چلیں گے اور نہیں بھی چلیں گے، پورا سنت کے اوپر چلنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کی کوئی بات خلاف شرع۔ میں نے پوچھا پھر اس بھلائی کے بعد برائی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس وقت دوزخ کی طرف بلانے والے دوزخ کی طرف بلائیں گے، دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، جو کوئی ان کی بات مانے گا بس اس کو دوزخ میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان لوگوں کی صفت بتائیے، یعنی ان کی صفات کیا ہیں، تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں اور ان کے یعنی کہ مکر سے بچ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو لوگ ظاہر ہوں گے یہ ہماری ہی یعنی کہ جماعت یعنی مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ دیکھیں ناظرین، وہ ہم ہی سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیں گے، عربی، فارسی، اردو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ مطلب اگر وہ زمانہ میں پا لوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ایسا کر تو مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ رہ، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑا رہے اور کسی امام کے ساتھ جڑا رہے۔ تو صحابی نے یعنی کہ بڑے سوالات پوچھے ہیں، تو آپ نے بڑا ان کا تسلی بخش جواب دیا۔ آگے پھر وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر اس وقت جماعت نہ ہو یا امام نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو جماعت بھی ایسی نہ ملے، کوئی امام بھی نہ ملے، تو ان کل فرقوں سے الگ رہ، جنگل میں دور دراز چلا جا، اگرچہ وہاں کچھ کھانے کو نہ ملے، ایک درخت کی جڑ لے کر اس کو چباتا رہے، تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ میرے ناظرین، یہاں دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرقے بن جائیں گے، امام بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، جماعتیں بھی ایسی آ جائیں گی کہ لوگوں کو گمراہ کریں گی۔ تو اگر تو ایسے لوگوں کو پائے تو تیرا جنگل میں جانا بہتر ہے، تو وہاں چلا جا، یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ تو میرے ناظرین، دھوئیں کا مطلب یہ ہے جو پہلا دھواں آئے گا یہ گمراہی کا دھواں ہوگا۔ تو آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، ہر وقت ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔